آج ہم ایک ایسے جذبے کی بات کریں گے جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے۔ یہ ہے حسد۔ لیکن ہم اسے صرف ایک عام احساس کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک ایسی گہری طاقتور قوت کے طور پر دیکھیں گے جسے اکثر ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ آئیے ذرا اس بات میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، اور اصل میں ہماری ساری بات چیت اسی ایک جملے کے گرد گھومے گی کہ حسد باہر سے نہیں آتا، یہ ایک اندرونی فیصلہ ہے۔ یہ وہ آگ ہے جسے ہم خود بھڑکانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ خود لگائی ہوئی آگ آخر شروع کیسے ہوتی ہے؟ سب کچھ ایک انتخاب سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا زخم جو کوئی دوسرا نہیں بلکہ ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ حسد کو جس طرح سے یہاں بیان کیا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کمی ہے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ ہم اپنی توجہ کہاں مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر اپنی نعمتوں کو نظر انداز کر کے کسی دوسرے انسان کے لیے منفی سوچیں پالنے کا نام ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت عجیب سی بات سامنے آتی ہے۔ حسد جو ہے نا، وہ غریبی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ سوچ کی غریبی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک حاسد انسان کے پاس خوش ہونے کی لاکھوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ رتبے، عزت یا دولت میں بھی آگے ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنی ساری اچھی چیزوں کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے لیے منفی خیالات کو پالنے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ اندر کی آگ جلتی کیسے رہتی ہے؟ اسے ہوا کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے موازنے کے فریب میں، یعنی a deception of comparison۔ یہاں پر دو چیزیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے حقیقت، یعنی خوشی کی بے شمار وجوہات، نعمتوں سے بھری زندگی، اور دوسری طرف ہے ہمارا انتخاب، یعنی خود سے پیدا کی ہوئی منفی سوچ پر توجہ دینا اور اپنی ہی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لینا۔ اب بات کو ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ کیا ہو اگر ہم ان چیزوں کو چیلنج کریں جن کی بنیاد پر ہم یہ سارا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے کون سی جنگیں لڑی گئی ہیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی پوری کہانی معلوم نہیں ہوتی۔ ذرا اس انسان کے بارے میں سوچیں جو بہت بہادر لگتا ہے، جس کے پاس ہر مسئلے کا حل نظر آتا ہے۔ ہمیں اس کی بے خواب راتیں، اس کی اندرونی گھٹن یا وہ تکلیف نظر نہیں آتی جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہی بات ان لوگوں پر بھی آتی ہے جن کی زندگیاں بظاہر بہت شاندار لگتی ہیں، جیسے کوئی مشہور شخصیت۔ ہمیں ان کی روز کی تکلیف اور وہ مشکل سفر نظر نہیں آتا جو انہیں آج اس مقام تک لایا ہے۔ ان کی حقیقت اکثر ان کی تصویر سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کسی نے کن طوفانوں کا سامنا کیا ہے، تو پھر ہم اس کے سکون سے حسد کرنے کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ اور یہی حسد کا علاج ہے، یہ مان لینا کہ ہم کسی کی زندگی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ اچھا، یہ سب سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس آگ سے نکلا کیسے جائے؟ سکون کا راستہ کیا ہے؟ خوش قسمتی سے اس کا ایک صاف اور سیدھا راستہ موجود ہے۔ اس کا حل 4 بہت سیدھے سادھے قدموں میں ہے۔ پہلا، فضول میں موازنہ کرنا بند کر دیں۔ دوسرا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ تیسرا، دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کریں۔ اور چوتھا اور آخری، خود بھی سکون سے جئیں اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ یہ ایک سوچ کو نفرت سے اطمینان کی طرف لے جانے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی سادہ اور گہری بات، سڑیا نہ کر، دعا کریا کر۔ مطلب حسد کرنے کے بجائے دعا کیا کرو۔ یہ حسد کو خیر خواہی سے بدلنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ جلنے کے بجائے دعا کرنے کا انتخاب کریں۔ یہی وہ انتخاب ہے جو ہمیں حسد کی اس خود لگائی آگ سے بچا سکتا ہے۔